بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 جمادی الثانی روز شہادت یا وفات حضرت ام کلثوم ہے۔ یہ شہزادی امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں۔ اپنے باقی بھائیوں سے اسی طرح سے نسبت رکھتی ہیں جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ یوں تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جیسے لقب ہے ثانی زہرا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی ام کلثوم کا لقب ہونا چاہیے ثانی زینب، کیونکہ زینب صغریٰ تو ان کا لقب ہے ہی ہے۔ اور اسی طرح سے فضائل و مراتب میں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل ہیں وہی بی بی کے بھی فضائل ہیں، اور جو دکھ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھے وہی دکھ حضرت ام کلثوم ثانی زینب نے بھی دیکھے، اور ان کی عظمت عظیم عظمت ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت علی علیہ السلام نے جو 19 ماہ رمضان کو افطار کی تھی روزے کی، وہ بی بی ام کلثوم کے ہاں افطار کی تھی۔ اس حوالے سے جب مولا علی علیہ السلام کے سامنے نمک دودھ لایا گیا تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹی ام کلثوم، آپ نے کبھی اپنے بابا کو ایک وقت میں 2 غذائیں اور 2 نعمتیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو بی بی چاہتی تھی کہ نمک کو اٹھا لیا جائے، لیکن مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، دودھ کو اٹھا لیا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک اعتبار سے خوش نصیب بھی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی آخری افطار اپنی اس لاڈلی بیٹی کے ہاں کی۔ اور اسی طرح سے یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ حضرت ام کلثوم کے شادی کے بارے میں جو ایک بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، تو اصل ہمارے ہاں جو معتبر ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم کی شادی عون بن جعفر طیار سے کی تھی، اور یہ ایک ہی شادی تھی حضرت ام کلثوم کی۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں جس کے بارے میں بھی کہی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری مخالفین کی بنائی ہوئی باتیں ہیں تاکہ عظمت اہل بیت کو کم کیا جائے، لیکن ایک ہی شادی ہے، اور وہ حضرت عون بن جعفر طیار یعنی حضرت عبداللہ کے بھائی سے شادی ہوئی تھی، کہ حضرت عبداللہ شوہر حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو اس اعتبار سے اور اس کے بعد جو بی بی نے غم اٹھائے ہیں وہ بھی بی بی زینب سے کم نہیں ہیں۔ جیسے ماں کا دکھ دیکھا، باپ کا دکھ دیکھا، امام حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، اور کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے جسم کو پارا پارا دیکھا، اور اسی طرح سے جیسے بی بی زینب قیدی ہو کر کوفہ اور شام میں گئیں، اسی طرح سے بی بی ثانی زینب بھی، ام کلثوم بھی اسی طرح سے قیدی ہو کر پورے سفر میں رہیں، لیکن جہاں جہاں پر بی بی زینب کے خطبے ہیں وہاں پر حضرت ام کلثوم کے بھی خطبے ہیں۔ اور پھر یہ ساری جگہ پر غم اٹھاتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ بی بی کا ام کلثوم کا خطبہ کوفہ میں بہت مشہور و معروف خطبہ ہے۔ اسی طرح سے بالابک اور اس کے طرح شام کے دربار میں بھی جب گئی ہیں تو بی بی نے وہاں پر بھی خطبات دیے ہیں، اور بہت عظیم خطبات دیے، لیکن یہ بھائی کا مشن مکمل کر کے واپس کربلا آئیں، اور کربلا آنے کے بعد اس کے بعد جب مدینے آئی ہیں تو یہ غم اتنا زیادہ تھا کہ بی بی کربلا سے واپس آنے کے بعد اس سفر کو مکمل کرنے کے بعد بی بی صرف 4 مہینے زندہ رہ پائی۔ صرف بی بی 4 مہینے مدینہ منورہ میں زندہ رہیں، اور غم کا یہ اثر ہوا کہ بی بی اس کے بعد اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ لیکن بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ بی بی کو بھی زہر دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ سمجھتی تھی کہ یہ بی بی زینب و ام کلثوم اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں، تو اس وجہ سے بی بی کو بھی زہر دیا گیا۔ اس بنا پر بی بی کی شہادت منانی چاہیے، اور اسی طرح سے بی بی کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور بی بی کی قبر اطہر جنت البقیع میں بنائی گئی اور وہاں پر تدفین کیا گیا۔ لیکن بعض روایات ملتی ہیں اس کے علاوہ بھی کہ بی بی کی قبر شام میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو۔ تو بہرحال یہ ثانی زینب حضرت ام کلثوم
بہت ہی مظلومہ بی بی ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ بی بی زینب کا تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ مصائب کے ساتھ ساتھ اپنے غم کے اعتبار سے یہ بی بی آج بھی مظلومہ ہے کہ ان کا تذکرہ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے چاہا کیونکہ 21 جمادی الثانی بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے تو ہم ان سے متوسل بھی ہوں اور ان کا ذکر مصائب بھی کیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔